أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزت دار بہنیں، عزت دار بھائی، پیارے بچوں، بزرگ ساتھیوں، بزرگ دوستوں، آپ سب کا استقبال ہے اس ہمارے عقیدہ کلاس نمبر 30 میں. الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں پھر سے جمع کر دیا ہے. اچھے آرام کے ساتھ، صحت کے ساتھ علم سیکھنے کے لیے اللہ نے ہمیں بٹھایا ہے. ہم بنا کوئی تکلیف کے علم کی روشنی سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بہت بہت بڑا احسان ہے ہم پر. یعنی اس نے تمام لوگوں کو چھوڑ کر مجھے اور آپ کو یہاں پر علم کی مجلس میں بٹھا رکھا ہے. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اسی طرح ہمارے دل کو جوڑے رکھ، ہم علم سیکھے سکھائے، لوگوں کو دعوت دے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری تمام محنتوں کو قبول کر. آمین یا رب العالمین. ہمارا سبجیکٹ چل رہا تھا عقیدے والا، یعنی اور میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اچھی امید بھی کرتا ہوں کہ آپ تمام بھائی بہنوں کو ہمارا اس عقیدے والا جو سبجیکٹ ہے وہ سمجھ میں آ رہا ہوگا. اور اس ایپیسوڈ 29 تک آپ نے بہت سارا علم حاصل کر لیا ہوگا. اس سبجیکٹ کے اہم موڑ پر ہم آ چکے ہیں. یعنی ہماری زندگی کا اگر اہم موڑ دیکھیں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ آج کل یا ہم یا پھر لوگوں کو اس میں دیکھیں کہ کتنے ایسے لوگ ہیں جو لا الہ الا اللہ پڑھ لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم اسلام میں داخل ہو گئے. یعنی لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، کسی بھی اس مورتی کے سامنے جھک گئے. لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، کسی سے بھی ڈر گئے. لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، اللہ کے سوائے دوسروں کی جو عبادت کر رہے ہیں ان کے ساتھ جا کر مل گئے. یعنی لا الہ الا اللہ کہتا ہے، کھاتا ہے اللہ کا، گاتا ہے دوسروں کا. یعنی ایک نہیں کئی ایسے مسلمان ہیں جو مندر جاتے ہیں، چرچ جاتے ہیں، وہاں ان کے بتوں کے سامنے جھکتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں، ہاتھ باندھتے ہیں، پھر اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں. اسی لیے ہم یہ عقیدے والا سبجیکٹ بار بار دہرا رہے ہیں کہ دنیا کا سب سے ضروری اہم یہ عقیدے والا سبجیکٹ ہے، تاکہ ہمارے سمجھ میں آئے، ہمارا دماغ کھلے کہ شیطان ہم سے کیا کام کروا رہا ہے. یعنی شیطان ہمیں اور ہماری نسلوں کو آہستہ آہستہ شرک کی طرف ڈھکل رہا ہے. آہستہ آہستہ ہم اپنے آپ کو جہنم کے لیے اگر تیار کر رہے ہیں. یہ لا الہ الا اللہ کا سبجیکٹ بہت ضروری ہے، اسے سمجھنا ہے. کہ دیکھ لے کہ آج بڑے بڑے سیلیبریٹیز، وی آئی پیز، یہ تمام اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں. مسلمان کہنے کے ساتھ ساتھ وہ مورتی پوجا میں بھی جاتے ہیں، چرچ میں بھی جاتے ہیں، مندر میں بھی جاتے ہیں، درگاہ پر بھی جاتے ہیں، ہر جگہ جاتے ہیں، پھر اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں. تو لا الہ الا اللہ کا انہوں نے نہ مطلب جانا، نہ اس کلمے کے تقاضے پورے کیے، نہ اس کی شرطیں پورے کی. انشاءاللہ ہم آہستہ آہستہ اس کے بارے میں جانیں گے. سب سے پہلے بنا تاخیر کے ہم جو لاسٹ کلاس 29 تھی اس کے کوئز حل کرتے ہیں. سب سے پہلا سوال تھا، کوئی شخص لا الہ الا اللہ پڑھ لے کیا وہ جنت میں چلا جائے گا؟ یعنی اگر کوئی شخص لا الہ الا اللہ پڑھ لے اور بس جنت میں چلا جائے، تو لا الہ الا اللہ کی 7 شرطیں ہیں، وہ انشاءاللہ ہم جانیں گے. اس کے تقاضے اس کے ہم جانیں گے. جب یہ اس کے شرطیں پورا کرے گا انسان، اس کے تقاضے پورے کرے گا، تو جبھی جنت میں جائے گا. ایک انسان کئی سال لا الہ الا اللہ کے ورد تسبیح پھیرتے گیا لیکن پھر بھی وہ جنت میں نہیں جائے گا جب تک اس نے
اس کلمے کے معنی معلوم نہیں کیے۔ اس کلمے کے معنی جاننا ہے اور اس کلمے پہ عمل کرنا ہے۔ انشاءاللہ آج ہم اسپیشل مہمان ہمارے ڈاکٹر نبیل ہمارے ساتھ جڑیں گے آہستہ آہستہ۔ کوشش کرتے ہیں کہ وقت کے ساتھ ان کو لے لیں اور پھر انشاءاللہ ان سے کچھ ہم علم کا فائدہ اٹھائیں اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو جزائے خیر دے۔ سوال نمبر 2، کیا فرشتے انسانوں کے غلام ہیں یا کسی کے بھی غلام ہیں یا کسی سے ڈرتے ہیں، یا ان کے بارے میں ہمارا کیسا عقیدہ ہونا چاہیے؟ سب سے پہلے کہ فرشتے کسی کے غلام نہیں، انسانوں میں سے نہ جنوں میں سے، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے غلام ہیں۔ جس طرح ہم اللہ کے غلام ہیں، اسی طرح فرشتے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے غلام ہیں۔ اگر ان کے سامنے کوئی شخص گڑ گڑائے، تڑپتا رہے، دعائیں کرتے رہا، تو ان فرشتوں کے پاس اتنی طاقت نہیں کہ ان کی دعاؤں کو مکمل کرے، اس کی حاجت کو پوری کرے، اس کی تکلیف کو دور کرے۔ اگر اس کے پاس وہ طاقت بھی ہے لیکن وہ کر نہیں سکتا۔ اگر ایک شخص ایکسیڈنٹ ہو رہا ہے، تڑپ رہا ہے، اسے ایمرجنسی ہاسپٹل لے جانا ہے، تو یہ فرشتوں کا کام نہیں ہے۔ فرشتے آپ کو اٹھا کر وہاں لے جانا کا یہ کام نہیں ہے۔ نہ وہ کسی انسان کا حکم مانتے ہیں، نہ کسی جن کا، نہ کسی اور کا۔ وہ اپنے رب کی جو حضوری کرتے ہیں، ہر پل ہر لمحہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا وہ کام کرتے ہیں۔ ہم اکثر سنتے رہتے ہیں ویڈیو میں یا پھر ٹی ویوں پر یا پھر کئی جگہ کہ موت کا فرشتہ اچانک سے آتا ہے اور انسان کی روح لے کر جا رہا تھا۔ اچانک سے اللہ کے ولی پرکٹ ہوتے ہیں، یعنی اللہ کے ولی سامنے آ جاتے ہیں اور اس فرشتے سے اس روح کو کھینچ لیتے ہیں اور انسان کے اندر واپس ڈال دیتے ہیں۔ یعنی اکثر ہم یہ سنتے رہتے ہیں کہ انسان کے پاس وہ طاقت ہے کہ فرشتے سے بھڑ جائے، فرشتے سے لڑ لے، ان سے روح چھین لے۔ یعنی انسان کے پاس نہ اوقات ہے، نہ ہمت ہے کہ وہ فرشتے کا مقابلہ کریں۔ ہمارے کتابوں میں بھر بھر کر جھوٹ لکھا ہے، فلاں فلاں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ولی ہے اور انہوں نے فرشتوں کو پکڑ لیا، فلاں نے پکڑ لیا، پکڑ کر فرشتے سے روح کھینچ لی، یعنی فرشتے سے تیز ہے۔ یعنی یہ سب تمام چیزیں جھوٹی کتابوں میں، جھوٹی کہانیوں میں موجود ہیں۔ سچ یہ ہے کہ فرشتے کسی کو نظر نہیں آتے۔ ہاں، انسانی شکل میں وہ آتے ہیں، جاتے ہیں، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مرضی سے، لیکن کسی انسان کے پاس یہ طاقت نہیں کہ جو ملک الموت ہے، جو موت کا فرشتہ ہے، وہ روح لے کر جا رہا ہے اور انسان اسے پکڑ لے اور روح چھین لے۔ ہمیں اپنا عقیدہ ٹھیک کرنا ہوگا کہ فرشتوں کے بارے میں فرشتے نہ کسی کی سنتے ہیں، نہ وہ کسی کی مدد کرتے ہیں، نہ ان کے پاس کوئی طاقت ہے۔ اگر وہ طاقت بھی ہے تو وہ نہیں کرتے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مرضی کے بنا وہ کچھ نہیں کرتے۔ لیکن ہمارے جو لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ فرشتے میری بات سنتے ہیں، فرشتوں سے میں تیز ہوں، فرشتے جا رہے ہیں، اللہ کا ولی ہے، ان سے روح کھینچ لی۔ یہ بس کہانیاں اور سٹوری ہیں۔ اگر سچ میں فرشتوں کے پاس طاقت ہوتی، فرشتے کچھ کر سکتے یا ہمارا فائدہ کر سکتے یا ہمارا نقصان کرتے، تو پھر آپ یاد رکھیں کہ ہمارے رائٹ اور لیفٹ کھاندے پر فرشتے موجود ہیں۔ ہماری ایک غلطی پر وہ ہماری ہڈی توڑ سکتے ہیں۔ یعنی فرشتہ، آپ کو یاد ہوگا کہ فرشتے ہمارے آگے پیچھے ہوتے ہیں، لیفٹ میں، رائٹ میں ہیں، دنیا میں چل رہے ہیں، پھر رہے ہیں، ہر جگہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے۔ ہمارا تو اس پر ایمان ہے کہ فرشتے موجود ہیں۔ اگر فرشتے ہمیں نقصان پہنچانے لگے تو سب سے پہلے اگر ہم چوری کریں تو فرشتے نے ہاتھ ہی توڑ دیا، اگر کسی کو گالی دی تو ہمارا منہ توڑ دیا، اگر کسی کو بری نظر سے دیکھا تو دونوں کی دونوں آنکھ پھوڑ دی۔ یعنی اگر ہم نے حرام کام کر دیا تو سمجھے ہماری گردن ہی توڑ دیں گے۔ اگر ہم کسی کی جان لے لیں تو فرشتہ اس کے بدلے میں ہمارے پورے کے پورے خاندان کو تباہ کر دیں۔ یہ تمام چیزیں ہمیں سمجھنا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم کے سوائے فرشتے کچھ نہیں کرتے، نہ اپنی مرضی سے، نہ اپنی خودی سے، نہ کسی کے لیے اچھا کرتے ہیں، نہ کسی کے لیے برا کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا آرڈر ہوتا ہے کہ جاؤ فلاں فلاں بندے کی روح لے کر آؤ، فرشتے جاتے ہیں، بندے کی روح لے کر آتے ہیں۔ ہمارا ایسا عقیدہ ہونا چاہیے کہ فرشتے اللہ کے سوائے کسی کے نہ سنتے ہیں، نہ کسی کے لیے ٹھہرتے ہیں، نہ کسی کی مدد کرتے ہیں، نہ کسی کو فائدہ پہنچاتے ہیں، نہ کسی کو نقصان، بنا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اجازت کے۔ میں امید کرتا ہوں کہ فرشتوں کے بارے میں جو عقیدے والا ہمارا سبجیکٹ ہے وہ آپ نے سیکھ لیا ہوگا، سمجھ لیا ہوگا کہ عقیدہ فرشتوں کے بارے میں ہمارا کیسا ہونا چاہیے۔
سوال نمبر 3، دیوالی کی مبارکباد یا کوئی بھی غیر مسلمانوں کی عید پر انہیں وش کریں؟ ہم نہیں کر سکتے۔ دنیا میں جتنے بھی غیر مذہب ہیں ان کی شروعات شرک سے ہی ہوتی ہے، شرک پہ شروعات ہوتی ہے اور شرک پر ختم ہوتی ہے۔ اگر ہمیں اپنے اعمال برباد کرنا ہے تو پھر ان کی عیدوں میں جائے یا پھر ان کے تہواروں میں جائے اور انہیں وش کرے، ان سے وش لے، یہ آپ کی مرضی ہے، یعنی ہماری مرضی ہے۔ اگر ہمیں اپنے اعمال برباد کرنے ہیں تو پھر ہم وش کرے یا نہ کرے، یہ پھر ہماری مرضی۔ یعنی شیطان کی چال میں ہم اتنا برا پھنس جاتے ہیں، اپنے آپ کو برباد کر بیٹھتے ہیں۔ یعنی اگر آپ دیکھیں کہ اتنی یہ جو شرک کا جو سسٹم ہے، شیطان نے اتنا زبردست لوگوں کو پھنسایا ہے، اگر ہم اس کا مطلب سمجھ جائیں نا تو پھر ہمارے لیے کافی ہے کہ ہاں یہ جو کہہ رہے ہیں یہ بالکل غلط ہے۔ اگر کوئی وش کرتا ہے تو ہم اس کو وش کو ریپلائی کرتے ہیں، تو پھر ہم اس چیز کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے علاوہ ایک اور اللہ ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے علاوہ ایک اور کریٹر ہے۔ جیسا کرسمس میں لوگ کہتے ہیں ہیپی کرسمس، اور اگر ہم ان سے وش لے اور ان کو پھر وش دے سیم ٹو یو یا جس طرح سے بھی ہم کہتے ہیں، اور گواہی دیتے ہیں کہ بے شک آپ کا جو کرسمس ہے وہ بالکل صحیح ہے، پھر اگر آپ دیکھیں کہ ہمارے جو پیارے ماں سے مسلمان بھائی بہن ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں، دوستی کی خاطر تو ہمیں وش کا جواب دینا پڑتا ہے، پڑوسی کی خاطر یا انسانیت کی خاطر ہمیں انہیں جواب دینا پڑتا ہے، لیکن اس کا مطلب کیا ہے وہ سمجھتے نہیں ہیں۔ اگر وہ ہیپی کرسمس کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ نے بیٹے کو جنا ہے، اور ہم اپنی زبان سے اقرار گواہی دیتے ہیں کہ بے شک عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، یعنی اللہ بھی رب ہے، عیسیٰ علیہ السلام بھی رب ہے۔ اتنی بڑی چیز کیسی گوارا ہے؟ دنیا کا ایسا کوئی مذہب ہی نہیں ہے جس میں شرک اور جس میں گناہ ہو۔ اگر گناہ نہ بھی ہو، شرک نہ بھی ہو، تو ہم نہ وش کر سکتے ہیں، نہ ان کے ساتھ ٹھہر سکتے ہیں، نہ ان کے ساتھ مل سکتے ہیں، نہ ان کے ساتھ جا سکتے ہیں۔ اسلام ہمیں اجازت نہیں دیتا کہ ہم مسلمانوں کی 2 عیدوں کو چھوڑ کر کسی اور عیدوں کو مانیں، کسی اور عیدوں کو تسلیم کرے، یا عیدوں میں گفٹ لے یا دے، ایکسچینج کرے۔ یہ نہ انسانیت ہے، نہ محبت ہے، نہ دوستی ہے، نہ پڑوسی ہے، نہ کوئی چیز نہیں ہے۔ اگر ایک سچا مسلمان، اس کا عقیدہ بالکل ٹھیک ہو، وہ اپنی زبان سے کبھی اقرار نہیں کرے گا، اپنے دل سے کبھی یہ چیز کی تصدیق نہیں کرے گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے علاوہ ایک اور معبود ہے۔ اور اگر سچ میں جھوٹا، آج کل کا جب مسلمان نقلی ڈپلیکیٹ مسلمان ہے، وہ کہتا ہے ٹھیک ہے آپ کا معبود ہے تو دیوالی مبارک ہو، دسہرہ مبارک ہو، کرسمس مبارک ہو، یا اور کوئی بھی مبارکباد جتنی ہو سب مبارکباد دیتا ہے، اور اسے یقین ہے کہ اللہ کے سوائے ایک اور معبود ہے، اور گواہی بھی دیتا ہے۔ لیکن ایک سچا مسلمان جس کا عقیدہ ٹھیک ہو، وہ اپنی زبان کٹوا سکتا ہے، اپنا دل نکال کر دے سکتا ہے، اپنا گلا کٹا سکتا ہے، لیکن اس چیز کی گواہی نہیں دیتا کہ اللہ کے سوائے کوئی اور معبود برحق ہے۔ لمحے کے لیے بھی اسے گوارا نہیں کہ وہ اپنی زبان سے، اپنے دل سے یا اپنے اعضاء سے اقرار کرے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے علاوہ ایک اور رب ہے۔ آپ غور کریں اس چیز کو، میں کوئی الفاظ آپ سے کہہ رہا ہوں، اس پہ تھوڑا سا سوچیں، آپ فکر کریں کہ شیطان کی پلاننگ کتنی خطرناک ہے۔ یعنی آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک کتنے لوگوں کو اس نے جہنم میں لے کر گیا۔ آپ ایک اندازہ لگائیں کہ کتنے ایسے لوگ ہیں جو پہلے مسلمان تھے، ان کی نسل آہستہ 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 بدلتے 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 کب وہ کافر ہو گئے، کب وہ دین اسلام سے خارج ہو گئے، کب شیطان نے انہیں پھسلایا، کب ان سے شرک کروا دیا۔ دیکھیں آدم علیہ السلام مسلمان تھے، ان کی تمام اولاد مسلمان، حتیٰ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس ہم آپ جتنے دنیا میں موجود پہلے تھے، آج ہے یا بعد میں ہے، ہر کسی نے گواہی دی کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی پوچھ سے ہمیں نکالا تو اللہ نے پوچھا کہ تمہارا رب کون ہے؟ الست بربکم، اللہ سبحانہ تعالیٰ تو ہمارا رب ہے۔ اور جب دنیا میں آ گئے تو ہم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو دھوکہ دے دیا۔ یعنی شیطان کی چال اتنی خطرناک ہے، اتنی زبردست ہے کہ اس نے آدم علیہ السلام کے بعد ان کی اولاد کو، ان کی جو اولاد آتے آتے ان کو شرک پر لے کر گیا۔ اور اس کے بعد دیکھیں کہ آج دنیا میں کتنے ایسے مذہب ہیں، اور دنیا میں سب سے بڑا طبقہ جو عیسائی ہیں، ان کو اس نے اسی طرح پھیر دیا کہ آپ عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کریں۔
یعنی کیسے اس نے عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت پہ لگا دیا، مریم علیہ السلام کی عبادت پہ لگا دیا، کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، وہ گاڈ نہیں ہے، اللہ کا بیٹا گاڈ، اللہ سبحانہ تعالیٰ گاڈ، ان کا بیٹا بھی گاڈ، مریم علیہ السلام ان کی ماں وہ بھی گاڈ، نعوذ باللہ۔ عیسائیوں کا عقیدہ خراب کر دیا اور انہیں جہنم میں بھیج دیا۔ کئی ایسے مسلمان جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں وہ شرک میں ڈوبے ہوئے، کئی لوگوں کے اس نے مذہبی بدلوا دیا، یعنی آپ دیکھیں کوئی ہندو، کوئی بدھ، سکھ، جین، جوئش، یعنی کئی ایسے مذہب شیطان نے بنا دیے اور لوگوں کو اس میں پھنسا دیا۔ آپ پر ہم غور کریں کہ کتنے لوگوں کو اس نے جہنم میں داخل کر دیا، یعنی اگر آپ ایک تعداد نکالے، ایک اسٹیمیٹ نکالے یا گوگل پر یا فارم پر آج تک کتنے ہندو دنیا سے چلے گئے، کتنے کرسچن دنیا سے چلے گئے، کون سے مذہب دنیا میں موجود ہیں، اگر پتہ آپ کو چلے گا کہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ ہم آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، ہم مسلمان ہیں، لیکن شیطان یہاں سے جتنے لوگوں کو الگ الگ دینوں پر، الگ الگ راستوں پر، الگ الگ مورتیوں پر، الگ الگ گلیوں میں سب کو الگ الگ کر دیا اور لے جا کر سب کو جہنم میں چھوڑ دیا۔ شیطان کا اتنا بڑا جال، اتنی بڑی گمراہی، لوگوں کو دوسرے مذہبوں میں داخل کروایا، لوگوں کو فلاں فلاں نیک ہے، فلاں فلاں صحیح ہے، فلاں فلاں مورتی ہے، سب جگہ لے کر گیا، یعنی اتنا زبردست پلان بنایا، ایسا لوگوں کو پھنسایا اور لے کر ان کو جہنم میں چھوڑ کر آیا۔ یعنی اس بات کی ہمیں غور و فکر کرنا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا، کیا ہم لا الہ الا اللہ پڑھنے کے بعد لا الہ الا اللہ کے کلمے کے تقاضوں کو پورے کرتے ہیں؟ یعنی جس رب نے ہمیں پیدا کیا، اس رب کے بارے میں ہمیں پتہ ہی نہیں، یعنی اس رب کے بارے میں ہم نے علم حاصل نہیں کیا، اسی لیے شیطان نے لوگوں کے سامنے گونگے، لنگے، بندر، پہاڑ، جھاڑ، سورج، چاند، ان لوگوں کو ان کے سامنے جھکا دیا۔ یعنی اتنی بڑی شیطان کی پلاننگ تھی، اتنی زبردست، اتنا بڑا ماسٹر مائنڈ کہ اللہ کی مخلوق کو اللہ بنا دیا، نعوذ باللہ۔ یہ تمام لوگوں کا جو نقصان ہے علم حاصل نہ کرنے کی وجہ سے۔ یہ جہنم کیوں گئے؟ جب جہنم میں جائیں گے تو انہیں پتہ چلے گا کہ انہوں نے علم حاصل ہی نہیں کیا، اسکول والا، کالج، سائنس، سوشل، ڈاکٹر، انجینئر والا نہیں، رب کا تعارف، رب کون ہے، پتھر ہے یا بندر ہے، رب کی طاقت کیا ہے، رب کے بارے میں علم حاصل نہیں کیا، رب کی قدرت کیا ہے، رب کہاں ہے، کس نے ہمیں پیدا کیا، پیدا ہونے کا مقصد کیا ہے، دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے۔ اگر جب یہ علم حاصل کریں گے تو پھر شرک سے بچ جائیں گے، اور اگر شرک کر لیں تو پھر اس کا مطلب یہ کہ ہم نے علم حاصل نہیں کیا۔ یعنی جتنے لوگ جہنم میں جانے والے ہیں انہوں نے لا الہ الا اللہ کا علم حاصل ہی نہیں کیا، لا الہ الا اللہ کو سمجھا ہی نہیں، لا الہ الا اللہ کو جانا ہی نہیں۔ آپ نے ویڈیو یوٹیوب یا پھر فیس بک یا کوئی بھی سوشل میڈیا پر دیکھا ہوگا، ایک انسان سالوں سے پتھر سے بات کرتا ہے لیکن پتھر نے کبھی اسے جواب نہیں دیا۔ اگر وہ دماغ اس کا ٹھیک تھا، اگر دماغ استعمال کرتا، اگر اسے پتا تھا کہ پتھر معبود ہے تو کم سے کم پتھر جواب تو دے گا، اگر پتھر رب ہے تو پتھر جواب تو دے گا۔ انسان اتنا گرا ہوا ہے، یعنی شیطان نے اسے ایسا پھنسایا اسے پتہ ہی نہیں چلا رب اور جانور میں کتنا بڑا فرق ہے۔ شیطان نے جانور کو ان کا رب بنا دیا۔ آپ دیکھیں کہ جو جانور ہوتا ہے وہ اگر کسی کا ٹوائلٹ ہوتا ہے یا کسی کا پیشاب ہوتا ہے تو اسمیل سن کے دور سے چلا جاتا ہے، لیکن انسان کو شیطان نے ایسا پھنسایا کہ جانور کا ٹوائلٹ، جانور کی پیشاب دوا بنا کر پیتا ہے۔ لوگوں کو مرنے کے بعد پتہ چلے گا کہ شیطان نے انہیں گو کھلا دیا اور پیشاب پلا دیا۔ یعنی انسان اتنا گر گیا کس کی وجہ سے؟ علم حاصل نہ کرنے کی وجہ سے، یعنی علم نہ حاصل کرنے کی وجہ سے پیشاب پیتا ہے اور گو کھاتا ہے۔ انشاءاللہ وقت ہمارا زیادہ ہو رہا ہے، ہم سب سے پہلے سوال نمبر 5 لینے کے بعد ڈاکٹر نبیل سے انشاءاللہ بات چیت کریں گے۔ سوال نمبر 5، قرآن پڑھنے والے حافظ قرآن کے بارے میں ہم نے سوال کیا تھا کہ اس کا کیا مرتبہ ہے، اس کی کیا فضیلت ہے کہ قرآن پڑھنے والا، قرآن سمجھنے والا، قرآن سمجھانے والا، قرآن پر عمل کرنے والا۔ ہم اس حافظ قرآن کی بات کر رہے ہیں جو قرآن پڑھتا بھی ہے، قرآن کا حفظ بھی کیا، قرآن سمجھتا بھی ہے اور سمجھاتا بھی ہے اور عمل بھی کرتا ہے۔
ایسے شخص کو اللہ سبحانہ تعالیٰ قیامت والے دن فرشتوں کی لائن میں یعنی نور والوں کی لائن میں ٹھہرائے گا، اور اس لائن میں جبرائیل علیہ السلام بھی کھڑے ہوں گے۔ یعنی اس نے کیا کیا؟ قرآن کے احکام کو حلال سمجھا، حرام کو حرام سمجھا، سود کو سود سمجھا، شراب کو شراب، زنا کو حرام، یہ تمام چیزوں کو جانا، سمجھا، پڑھا، عمل کیا، لوگوں کو سمجھایا۔ ہم اس کی بات کر رہے ہیں، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے ماں باپ کو بھی بہت بڑا درجہ بھی دیں گے، اور اسے بھی۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے قرآن کو پڑھا بھی، سمجھا بھی، یاد بھی کیا، حفظ بھی کیا، لوگوں کو اس کی تعلیم کی۔ لیکن ہم ان حافظوں کی بات کر رہے ہیں جو سچ میں حافظ قرآن ہیں، لیکن آج کل کے جو حافظ قرآن ہیں وہ نام کے حافظ ہے، نام کے قاری ہے، جھوٹ بھی بولتے ہیں، وقت آنے پر سود بھی لے لیتے ہیں، حرام بھی کھا لیتے ہیں۔ پھر جب وہ تراویح پڑھانے کے لیے مسجد میں پڑھتے ہیں تو پھر یعلمون تعلمین بھی سمجھ میں آتا ہے۔ یعنی جب ان سے قرآن کے بارے میں اگر سوال کر لیں تو پھر انہیں نہ حکم آتے ہیں نہ احکام آتے ہیں، کیونکہ یہ خود نہ جانتے ہیں نہ سمجھتے ہیں، بس انہوں نے قرآن کے رٹے لگائے، نہ قرآن کو پڑھا، نہ سمجھا، نہ اس کا ترجمہ جانا۔ تو پھر ایسے لوگوں کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس انعام نہیں ہے، ایسے حافظ قرآن کے لیے نہیں ہے۔ ڈاکٹر نبیل سے ہم انشاءاللہ ان کو لے لیتے ہیں، وہ امید ہے کہ وہ ہمارے ساتھ جڑ گئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈاکٹر کیسے ہو آپ؟ کیسی طبیعت؟ ٹھیک ہے؟ آپ کی خیریت سے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ واللہ آپ نے بڑا قیمتی وقت ہمیں دیا ہے، ہمارے بھائی بہنوں کو۔ بس آپ سے گزارش تھی کہ آپ کچھ کلمات ایسے کہیں تاکہ ہمارے بھائی بہنوں کو سمجھ میں آ جائے، اور جو ہمارا ٹاپک چل رہا تھا جس طرح آپ کو میں نے بتایا تھا کہ لا الہ الا اللہ کے بارے میں۔ جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیک۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ فیاض بھائی، اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے، جزاک اللہ خیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ اللہ رب العزت کا فرمان ہے فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ، علم حاصل کرو لا الہ الا اللہ کا۔ میرے بھائیوں، بہنوں، بچوں، ہم کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، اور اسی سے ہی اسلام میں داخل ہوتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ نفی اور اثبات پر مشتمل ایک کلمہ ہے، یعنی اس میں دو اس کے پارٹس ہیں، ایک نگیشن اور ایک افرمیشن۔ نگیشن لا الہ ہے، افرمیشن الا اللہ ہے۔ اور کسی بات کو مکمل کرنے کے لیے اگر نگیشن اور افرمیشن کے ساتھ بات کی جائے تو وہ ایک مکمل بات ہوتی ہے۔ اس کی مثال یہ ہے، اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ زید مسجد میں کھڑا ہے، اس کا مطلب زید کے علاوہ اور بھی لوگ کھڑے ہو سکتے ہیں۔ لیکن اگر میں آپ سے یہ کہہ دوں کہ صرف زید کھڑا ہے اور باقی سب بیٹھے ہیں، تو میں نے یہاں پر افرمیشن بھی دی اور نگیٹ بھی کر دیا۔ تو اسی طرح سے یہ کلمہ لا الہ الا اللہ ایک عظیم کلمہ ہے، لیکن اس کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو اسی طرح سے سمجھا جائے اور اس پر عمل کیا جائے، یعنی کہ تمام تر شرک کا انکار اس کو جان کر، اور الا اللہ، تب جا کر کلمے کا معنی پورا ہوتا ہے۔ آج ہمارے یہاں لوگ صرف اور صرف افہم کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں، جیسے میں نے کہا کہ دعویٰ ہے یہ، لیکن جب تک آپ نگیٹ نہیں کریں گے، نفی نہیں کریں گے، تب تک وہ دعویٰ مکمل نہیں ہوتا۔ اسی طرح اس کلمے کا تقاضا یہ ہے کہ اس کے اوپر عمل ہو، یعنی میں کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہی میرا معبود برحق ہے اور اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، تو جس کو میں نے معبود مانا ہے، کیا اس کے لیے کچھ کرنے کی بھی ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ اور کب وہ میرا معبود بنے گا؟ مثال دے کے سمجھاتے ہیں۔ اگر میں آپ سے کہوں کہ آپ میرے استاد ہیں یا آپ میری استانی ہیں، آپ میرے ٹیچر ہیں، تو خالی یہ دعویٰ کرنے سے تو ٹیچر نہیں بن جائیں گے، مجھے آپ سے علم حاصل کرنا ضروری ہے، تب آپ میرے استاد یا استاذہ بنیں گے نا۔ اسی طرح سے
جب میں آپ کو اپنا استاد بنانا چاہتا ہوں تو آپ سے علم حاصل کرنا ضروری ہے. یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اگر میں کہتا ہوں کہ وہ میرا معبود برحق ہے تو پھر اس کی عبادت کرنا ضروری ہے. اگر تو خالی میں کہتا رہوں اور 1,00,000 اور 1,00,000 مرتبہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ تسبیحوں پہ گھماتا رہوں، لیکن نماز کا جب وقت ہو، حی علی الصلاۃ کا جب وقت ہو تو پھر میں نہ جاؤں، اس کا مطلب میں اپنے دعوے میں جھوٹا ہوں. اور یہ کلمہ جو ہے یہ عمل کا تقاضا کرتا ہے. یہ خالی ایک کلمہ نہیں ہے کہ زبان سے کہہ دیا اور پکے ٹھکے جنتی بن گئے. نہیں، اس کا تقاضا یہ ہے کہ اس کے ساتھ عمل ہو، کہ واقعتاً انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے سربہ سجود ہو، اللہ کے سامنے جھک جائے. جب بھی اس کا حکم آ جائے تب جا کے ہم نے اس کو اپنا معبود حقیقی مانا اور باقی سب کا انکار کیا. ایک اور مثال سمجھ لیں، کچھ ہم نے معبود بنائے ہوئے ہوتے ہیں جس کا ہم انکار نہیں کر رہے ہوتے. سب سے پہلا معبود تو ہمارے اندر ہے، ہمارا نفس. نفس کہتا ہے کہ سو جا، اور اللہ تعالیٰ کا منادی آواز لگاتا ہے حی علی الصلاۃ. وہ کہتا ہے الصلاۃ خیر من النوم، کہ نماز جو ہے وہ نیند سے بہتر ہے. اور نفس میرا اس کا رپلائی کرتا ہے سو کر کہ نہیں، نیند جو ہے وہ نماز سے بہتر ہے. اب دیکھیں، مقابلہ بازی شروع ہو گئی. ایک تو اللہ کا حکم ہے اور ایک تو میرا نفس. تو حکم کا اختیار تو صرف اللہ کو، ان الحکم الا للہ. تبھی اللہ تعالیٰ کے مقابلے پر میں اپنا حکم پیش کر رہا ہوں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے اپنے اندر کے معبود کو ختم نہیں کیا. اسی لیے قرآن کہتا ہے ارأیت من اتخذ الہہ ہوا، کیا دیکھا آپ نے اس شخص کو جس نے اپنے نفس کو اپنا الہ بنا لیا ہے، معبود بنا لیا. یعنی ایسا نفس پرست ہے وہ کہ اسی پر چل رہا ہے. اسی طرح سے ایک اور مثال دیتے ہیں. ہم کرکٹ کے شوقین ہیں، دوست کہتا ہے آ جاؤ کرکٹ کھیلتے ہیں، اور ایک طرف عصر کی نماز کا وقت ہے. تو اس میں کیا ہوگا؟ اس میں یہ ہوگا کہ عصر کی نماز چھوڑ دی جائے گی، دوست کی بات مان لی جائے گی اور اس کی اطاعت کر لی جائے گی. تو آپ دیکھیں کیا لا الہ کیا اس نے؟ نہیں کیا. تو اسی سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے، اور ہم ہر چیز کو اس کے اوپر اپلائی کر کے دیکھیں کہ کیا میں اللہ تعالیٰ کی بات پر چل رہا ہوں اس کے رسول کے طریقے کے مطابق، یا پھر میں نے اپنے ہی اندر کوئی معبودان باطل کھڑے کر رکھے ہیں. ہم جانتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، اور پھر اس کے بعد فرشتوں کو دکھایا کہ آدم علیہ السلام، ان کا مرتبہ، ان کا مقام، ان کا سٹیٹس یہ اونچا ہے. کیسے؟ کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، ہم نے آدم علیہ السلام کو علم دیا. تو علم کی بنیاد پر فرشتوں کو پتہ چل گیا کہ یہ اونچے ہیں ہم سے، اور علم کے ذریعے سے ہی انسان اونچا ہوتا ہے. آئیے سمجھتے ہیں. علم جو ہے نا وہ 2 طرح کا ہوتا ہے. ایک تو وہ علم ہے جو ہم اپنے 5 سینسز سے حاصل کرتے ہیں، جس کو اردو میں کہتے ہیں حواس 5. 5 سینسز. ہم جانتے ہیں کہ کسی چیز کو میں دیکھوں گا تو وہ میرے نالج میں آ جائے گی، میرے علم میں آ جائے گا. میری آنکھوں سے میں نے علم حاصل کیا. کسی چیز کو میں سنوں گا میرے کانوں کے ذریعے سے، سینس آف ہیئرنگ ہے، اس کے ذریعے سے میرے پاس علم آ گیا. اسی طرح سے سینس آف اسمیل ہے، سونگھنا. کسی چیز کو میں سونگھوں گا تو میرے علم میں، میری نالج میں آ جائے گا کہ اس کی ایسی اسمیل ہے. اسی طرح سے کوئی چیز کو ٹیسٹ کروں گا تو اس سے پتہ چل جائے گا. اسی طرح سے میں کسی چیز کو ٹچ کروں گا، پکڑوں گا، اس سے پتہ چل جائے گا کہ اس کے اندر کیا ہے، اس کا کیا علم ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو اس طرح سے انسان جو ہے نا وہ علم کو حاصل کرتا رہتا ہے. یہ تو ہو گیا کون سا علم؟ جو ہم اپنے حواس 5، ہمارے 5 سینسز سے حاصل کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ غور کریں تو یہ جو 5 سینسز ہیں بڑے لمیٹڈ ہیں. ابھی کسی کی آنکھیں جو ہیں وہ اگر 6/6 بھی ہو، مکمل صحیح بھی ہو، تب بھی وہ ایک لمیٹڈ جگہ تک دیکھ سکتا ہے. جس کی آنکھیں خراب ہو جاتی ہیں، جو چشمہ لگاتے ہیں، چشمہ لگا کر بھی بہت دور نہیں دیکھ سکتے. اسی طرح سے میں نہیں دیکھ سکتا کہ
انڈیا یا پاکستان یا بنگلہ دیش یا وہاں سے بیٹھ کے کہ سعودی عرب میں کیا ہو رہا ہے، یا سعودی عرب سے بیٹھ کے میں نہیں دیکھ سکتا کہ وہاں کیا ہو رہا ہے، ٹھیک ہے نا، بہت ہی لمیٹڈ ہے، محدود ہے۔ اسی طرح سننے کے حوالے سے کانوں کے ذریعے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ فزکس کے اندر کہ 20 ہرٹز سے لے کر 20,000 ہرٹز تک کی آواز ہمارا کان سن سکتا ہے، اس سے کم یا اس سے زیادہ نہیں سن سکتا۔ اسی طرح سے کچھ خوشبو ہم سونگھنے لگتے ہیں، اچانک ناک میں ایسا جھٹکا لگتا ہے کہ وہ جو اتنی تیز ہوتی ہے کہ وہ ہمارے سینسز سے باہر ہوتا ہے، تو بڑی لمیٹڈ ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 5 سینسز سے جو نالج آتی ہے وہ بہت ہی لمیٹڈ ہے، اس میں لیمیٹیشنز ہیں۔ اچھا، اب اس علم کو پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک اور علم دیا ہے جس کو علم وحی کہتے ہیں، یعنی کہ وہ نالج جو اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے کہ ہمارے لیے کیا چیز صحیح ہے کیا چیز غلط ہے۔ اس علم کو اللہ تعالیٰ نے کس طرح بھیجا؟ اپنے رسولوں کو بھیجا، اور رسول جو ہے انہوں نے آ کے قوم کو بتایا۔ تو اس طرح سے جو ہے وہ علم بتایا گیا کہ اللہ کو یہ پسند ہے، اللہ کو یہ پسند نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب جو ہمارا اپنا علم ہے حواس خمسہ کا، اس کو مکمل کرنے کے لیے علم وحی کی ضرورت ہے۔ جب یہ دونوں علم مل جاتے ہیں تو پھر وہ اصل علم بن جاتا ہے جس کے ذریعے سے انسان اونچا ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، کہ اللہ تعالیٰ اونچا کرتا ہے علم والوں کو اور ایمان والوں کو اور ان کے درجات کو۔ تو اب سب سے امپورٹنٹ علم کون سا ہے؟ کیونکہ ہمیں پتہ ہے جب ایگزامز ہوتے ہیں تو اس میں کچھ کمپلسری کویشچنز ہوتے ہیں نا، جو تو ہم نے کرنے ہی کرنے ہیں، جس کی تیاری ہم کر کے جاتے ہیں۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، کہ علم حاصل کرو لا الہ الا اللہ کا۔ یہ سب سے پہلا علم ہے۔ تمام انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے جب بھیجا تو ان کی سب سے پہلی چیز، کوشش، دعوت وہ یہ ہوتی تھی جس کو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بتایا۔ وہ کیا کہتے تھے اپنی قوم کو؟ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم عبادت کرو اس اللہ کی جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ یہی ایگزیکٹ معنی جو ہے لا الہ الا اللہ کا ہے۔ اگر آپ غور کریں، لا الہ کا مطلب ہے تمام تر شرک کو پہچان کر اس کا انکار کرنا، الا اللہ کا مطلب ہے صرف اللہ تعالیٰ ہی کو معبود حقیقی، معبود برحق سمجھنا اور اس پر ایمان لانا اور اس کے بتائے ہوئے طریقے پہ چلنا اور اس کی عبادت کرنا۔ اسی طرح سے ہم یوں سمجھتے ہیں اس کلمے کو ایک اور انداز سے، لا الہ الا اللہ، میں کہتا ہوں کہ اللہ ہی میرا معبود برحق ہے۔ اچھا، زبان سے تو میں کہہ رہا ہوں، کیا دل میں بھی یہی بات ہے کہ ہاں اللہ ہی میرا معبود برحق ہے؟ تو الحمدللہ اچھی بات ہے۔ لیکن ایک تیسری چیز بھی ہے، وہ ہے کہ کیا میرا جسم بھی عمل کر کے یہ بتا رہا ہے کہ وہی میرا معبود برحق ہے؟ یعنی میں اس کی عبادت کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا ہوں؟ کیونکہ معبود کو معبود ماننے کے لیے اس کی عبادت کرنا ضروری ہے۔ اس کی مثال دے کے سمجھاتا ہوں۔ اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ آپ میرے استاد ہیں، لیکن میں نے تو کبھی آپ سے علم حاصل ہی نہیں کیا، آپ کو اپنا استاد بنانے کے لیے، ماننے کے لیے آپ سے علم حاصل کرنا ضروری ہے نا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کو اپنا معبود برحق ماننے کے لیے اس کی عبادت کرنا ضروری۔ آج ہمارے کتنے لوگ ہیں زبان سے کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، بڑی بڑی تسبیح گٹھلیاں پتہ نہیں کیا کیا پڑھتے ہیں جو کہ غیر مسنون ہے، سنت سے ثابت نہیں ہے، اور پڑھ رہے ہیں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، لیکن عبادت نہیں کر رہے اللہ کی۔ تو اس کا مطلب یہ کہ زبان سے تو اقرار کر رہے ہیں لیکن عملی طور پر انکار کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اتنا عظیم کلمہ ہے یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من مات وهو يعلم انه لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، کہ جو شخص اس حال میں مرا، اس حال میں فوت ہوا، اس حال میں دنیا سے گیا کہ وہ جانتا ہو، یعلم، کہ لا الہ الا اللہ کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، اس کا معنی کیا ہے، اس کے تقاضے کیا ہیں، تو پھر وہ جنت میں داخل کر دیا جاتا ہے۔ بلکہ اتنا عظیم کلمہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے،
آپ نے فرمایا من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، کہ جس شخص کا اس دنیا سے جاتے وقت آخری کلمہ زبان پر لا الہ الا اللہ ہو تو وہ جنت میں داخل کر دیا جاتا ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کا واقعہ بیان کیا کہ قیامت کے دن آئے گا، اس کے پاس 99 رجسٹرز ہوں گے گناہوں سے بھرے ہوئے، اور ایک رجسٹر تا حد نگاہ ہوگا، یعنی جہاں تک آپ دیکھ سکتے ہیں اتنا بڑا ایک رجسٹر ہے، سب کے سب گناہوں سے بھرے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کو بلا لے گا، اللہ تعالیٰ اس کو کہے گا کہ پڑھ، اگر اس کو پڑھ سکتا ہے تو کہیں میرے فرشتوں نے لکھنے میں کوئی ظلم تو نہیں کیا۔ وہ ڈرتا ہوا گرتا پڑتا پریشان، اللہ تعالیٰ اس کو ایک بطاقہ دے گا، ایک پرچی دے گا، ایک کارڈ دے گا، اور اس کو کہے گا کہ جاؤ اپنا وزن دیکھو اور اس کارڈ کو دوسری طرف، ترازو کے دوسری طرف میں رکھ دو، ویئنگ اسکیل جو ہوتا ہے نا اس کے دوسری طرف میں رکھ دو۔ تو وہ سوچے گا کہ یہ کیا کرے گا، ایک چھوٹا سا کارڈ اور ایک طرف 99 رجسٹرز ہیں گناہوں سے بھرے ہوئے۔ لیکن حدیث میں آتا ہے وہ اس کو جب رکھے گا تو وہ 99 رجسٹرز ہلکے ہو کر اوپر کو اٹھ جائیں گے۔ ثقلت البطاقۃ علی السجلات، کہ بطاقہ، وہ کارڈ، وہ پرچی بھاری پڑ جائے گی۔ اس میں کیا ہے؟ اس میں لکھا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، کہ گواہی دیتا ہے لا الہ الا اللہ کی۔ اچھا گواہی کیا ہوتی ہے اس کو بھی سمجھ لیتے ہیں۔ گواہی کہتے ہیں کہ جب کسی دو آدمیوں کی آپس میں لڑائی ہو جائے اور تیسرا جو ہے وہ گواہ ہے، وہ قاضی جو ہے نا، جو جج ہوتا ہے، وہ تینوں کو بلا لے گا اور کس سے پوچھے گا؟ جو گواہ ہے نا، جو وٹنس ہے، اس سے پوچھے گا کہ کیا ہوا۔ وہ بتائے گا کہ پہلے اس آدمی نے جو ہے وہ گالی دی، پھر اس آدمی نے جو ہے وہ تھپڑ مارا، پھر اس آدمی نے ٹانگ ماری، اور اس طرح سے لڑائی جو ہے وہ شروع ہوئی۔ تو قاضی نے یا جج نے اس وٹنس سے کیوں پوچھا ہے، گواہ سے کیوں پوچھا ہے؟ کیونکہ اس کے پاس پوری نالج ہے، پورا علم ہے کہ اس کا کیا واقعہ ہوا۔ اسی طرح سے اشہد ان لا الہ الا اللہ کے اندر یہ ہے کہ پورا کا پورا علم ہونا لا الہ الا اللہ کا۔ لا الہ الا اللہ کی شرطیں ہیں، 7 شرطیں ہیں، اس کو جاننا ضروری ہے۔ اس کے مطابق اگر ہے تو پھر آپ لا الہ الا اللہ پڑھیں۔ اسی لیے فارسی کا شاعر کہتا ہے چیمی گویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الہ را، کہ جب میں کہتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں تو میں کانپ جاتا ہوں، لرز جاتا ہوں، کہ میں جانتا ہوں کہ لا الہ الا اللہ کے تقاضے کیا ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ہمیں لا الہ الا اللہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے معنی کو جاننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کو بتاؤں، لا الہ کا مطلب ہے تمام شرک کو جان کر اس کا انکار کرنا۔ ابھی آدمی جو ہے جب اس کو پتہ نہیں ہوتا، یا خاتون ہے ان کو پتہ نہیں ہوتا، یا کوئی بچہ ہے اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ یہ چیز شرک ہے، تو اس سے کیسے بچیں گے آپ؟ ابھی آپ سے ایک مثال دیتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن میں اور حدیث میں 66 چیزوں کو شرک کہا گیا ہے۔ اگر میں آپ سے ایک سوال یہ پوچھوں، اللہ کے رسول کا فرمان ہے الطیرۃ الشرک، الطیرۃ الشرک، الطیرۃ الشرک، ہاں کوئی بھائی یا بہن یا بچہ بتا سکتا ہے کہ طیارہ کس کو کہتے ہیں؟ کہ اللہ کے رسول نے فرمایا طیارہ جو ہے وہ شرک ہے۔ تو ہمیں پتہ ہوگا تو پتہ چلے گا نا کہ یہ شرک ہے اور اس سے بچ سکیں گے۔ کمپلسری کوشچن ہے یہ وہ کوشچن ہے جس سے جنت کا دروازہ کھلے گا۔ اگر تو بہت سارے حج ہیں، بہت سارے عمرے ہیں، بہت ساری نمازیں ہیں، روزے ہیں، وہ جنت کو نہیں کھول سکتی۔ جنت کو کھولنے کے لیے توحید چاہیے، جنت میں جانے کے لیے توحید چاہیے، جہنم سے بچنے کے لیے توحید چاہیے، یعنی لا الہ الا اللہ۔ ایک اور حدیث آپ کو سناتے ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا ان الرقى والتمائم والتولة الشرک، 3 چیزوں کو بتایا یہ شرک ہے۔ رقیہ بھی شرک ہے، تمائم بھی شرک ہے، تولہ بھی شرک ہے۔ ابھی کس کو پتہ ہے یہ کس چیز کا نام ہے؟ یہ میں آپ کو بتاؤں گا نہیں، یہ انشاءاللہ آگے آپ ان چیزوں کو سیکھتے رہیں گے، لیکن بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ 66 چیزیں شرک ہیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کرتے کہ شرک اور کفر کا علم حاصل کرو، اگر نہیں علم حاصل کرو گے تو اس کے اندر گر جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کے شرک سے، کفر سے، منافقت سے محفوظ فرمائے۔ بارک اللہ فیکم و جزاکم اللہ خیرا۔
امید ہے اللہ سے کہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ لا الہ الا اللہ کوئی معبود برحق نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں الا اللہ سوائے اللہ کے۔ بارک اللہ فیک و جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔